نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اگر کہ اذان سے پہلے آ جائے، اذان ہونے سے پہلے اگر نمازی آ جاتا ہے تو پھر جتنی مرضی رکعات پڑھے، 2 4 6 8 10 اس کی ثواب دی ہے، اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں کہ اتنی ہی پڑھے۔ اگر کوئی نمازی اذان جمعہ کے بعد آتا ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر ہلکی پھلکی 2 رکعات پڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی آئے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئے، خطبہ جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے اسے کہا کہ تو کھڑا ہو اور 2 ہلکی پھلکی رکعات پڑھ پھر بیٹھ۔ اب ان کو جو مرضی نام دے لیں، سنتوں کا دے لیں، جو مرضی کہہ لیں، تحیۃ المسجد کہہ لیں، نیم اسپیسیفائی ہم نہیں کر سکتے کہ فلاں ان کا نام ہے، 2 رکعات پڑھنی ہے اور بیٹھ جانا ہے۔ اس سے مولانا عبد الرحمن سیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر القرآن والے بڑی پیاری قرآن کریم کی تفسیر ہے، وہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ یہ سنتوں کا ٹائم دینے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر سنتوں کا ٹائم الگ دیا جاتا تو اللہ کے نبی اسے نہ کہتے تو خطبہ کے دوران ہی کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ۔ اس سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے الگ سنتوں کا ٹائم دینا ہمیں کسی حدیث سے واضح نہیں گزرا کہ الگ ٹائم دے۔ بعض ہمارے دوست دیتے ہیں نا، کہاں سے وہ اخذ کرتے ہیں واللہ عالم، اس حدیث کو بنیاد بنا کے، کیونکہ کہیں واضح نہیں آتا کہ 2 خطبے اگر اجمی لوگ دیں، ایک اردو کا خطبہ بعد میں عربی کا، تو درمیان میں سنتوں کے لیے ٹائم دیں، کسی حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ اسی طرح اشارے کنائے ہیں، ان سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو اجتہاد کا معنی ہوتا ہے قرآن اور سنت سے اشارے کنائے سے کوئی مسئلہ حل کرنا۔ اگر واضح بات آ جائے پھر تو ہر مسلمان پہ ماننا فرض ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، وہ تو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے ہم اجتہاد کرتے ہیں کہ 2 رکعات ہی پڑھ لے، اس کی یہی سنتیں ہیں، اس کی یہی تحیۃ المسجد ہے، سب کچھ ہے۔ آنے والا آئے، خطبہ جمعہ شروع ہے، 2 رکعات ہلکی پھلکی پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اب اس کے ذہن میں کنفیوژن نہ ہو جی میں نے تو اتنی سنتیں نہیں پڑھی ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بعد میں تو اتنی سنتیں پڑھ لیں، کوئی بھی نہ آپ نے جو بکر دیا، کسی حدیث میں ایسا نہیں ملتا۔ یہ نماز جمعہ کے کچھ آداب، کچھ مسائل کو بیان کرتا ہے۔ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ یہ پڑھی جائے تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، یہ بڑی صورتیں ہیں، نہیں پڑھتے ہم لوگ، یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کی جو فرائض ہیں تو ان میں جو ہے یہ 2 رکعات یعنی یہ 2 صورتیں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون ان کی تلاوت کی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ان سے ہٹ کے کوئی اور صورتیں پڑھ لیتے ہیں نماز تو ہو جائے گی نا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کو ہی فالو کیا جائے، یہ افضل ہے۔ زیادہ فضیلت ہے کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں صورتیں پڑھتے تھے جو بھی ہیں وہ بڑے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سنت پر عمل ہو جائے گا نا، تو یہ حقیقت کی بات ہے۔ باقی جو مرضی تو صورتیں پڑھ لیں نماز ہو جائے گی۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد میں اگر پڑھے تو 2 رکعت پڑھیں، 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ سنتے ہیں فرائض کے بعد 2 کر کے 4 رکعات مسجد میں پڑھے۔ نفل کا معنی زائد ہے، کوئی 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، اس کی مرضی ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں۔ اور نماز جمعہ کے بعد نفل پہ تو پابندی عصر کی نماز کے بعد ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، بعد میں۔ اسی طرح فجر کے وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس وقت پابندی ہے۔ یا سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈھل رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت ہم کوئی بھی نماز نفل کیا فرائض بھی نہیں پڑھ سکتے، اس وقت تو پابندی ہے۔ یہ 3 اوقات ممنوع ہے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، ان اوقات میں نماز پڑھنی ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر گھر میں جا کے نماز جمعہ کے بعد کوئی بندہ سنتیں پڑھے تو 2 سنتیں گھر میں پڑھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہیں پڑھا تھا، کافی عرصہ پہلے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مسجد میں 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ کے گھر میں بھی جا کے 2 پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ عمل ہے۔ باقی نوافل ہیں فرائض جمعہ کے بعد، نوافل ہیں وہ جتنے کوئی مرضی پڑھے، اس پہ کوئی بحث سے نفل پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں اور ہمارے بڑے لوگ نوافل سے ہم بڑے دور ہوتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے بعض دفعہ نوافل ہم بیٹھ کے نہ پڑھیں، کوئی بھی
नमाज बगैर उज़र के बैठ के नहीं पढ़नी चाहिए, सवाए इशा के वित्रों के बाद 2 रकात अल्लाह के नबी ने बैठ के पढ़ी, उसके अलावा आपने कोई नमाज बगैर उज़र के बैठ के नहीं पढ़ी, ठीक है ना। खड़े होकर नफल पढ़ने चाहिए, मुझे और आपको भी अल्लाह ताला नवाफिल ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नवाफिल ही है, फराइज के अलावा जब बंदा पढ़ाता है का जिक्र की शक्ल में, का कुरान करीम की तिलावत की शक्ल में, दुरूद पाक पढ़ने की शक्ल में, नवाफिल जितने बढ़ाता जाता है फिर अल्लाह की कुर्बत बढ़ती जाती है, ठीक है ना। फिर बंदा नमाज की शक्ल में नवाफिल है, जिक्र अज़कार की शक्ल में नफली इबादत, कोई भी जायद इबादत है किसी भी शक्ल में है, तो जब वो ज्यादा करता है ना बंदा तो फिर अल्लाह की कुर्बतें ज्यादा बढ़ती है। 5 नमाजें तो फरीजा हैं, वो तो पढ़नी पड़नी है, नहीं पढ़ेगा तो अपने आप से पूछ ले मुसलमान है कि नहीं। हम मौलवी फतवे नहीं लगाते, अपने आप से पूछ ले, अल्लाह के नबी की हदीसें इस बारे में इकट्ठी कर ले, नतीजा खुद अखज़ कर ले कि क्या अपना दिल फिर मुतमईन होता है नमाज छोड़ के, क्या सारे दिल के खतरे खत्म हो जाते हैं नमाज छोड़ के कि बस मैं ऐसे हूं तो ठीक हूं। अपने आप से पूछे, मुल्ला से ना पूछे। और कहना इकबाल है, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली है। अपने दिल से पूछे कि मैं नमाजें नहीं पढ़ रहा, मैं कैसा मुसलमान हूं। अपने आप से बात करें, ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली है। तो ये चंद मसाइल थे, अगर इसके अलावा कोई मसाइल किसी ने पूछने हो तो नमाज जुम्मा के बाद मैं मौजूद हूँ, बाद में फोन पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर कॉल अटेंड नहीं भी होती तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं बाद में मसरूफियत की वजह से होता है जवाब नहीं दिया जाता। दोबारा इसी तरह एक दो चीजें और